یہ کہانی طاقت، ناانصافی اور حق کے لیے جدوجہد کے گرد گھومتی ہے۔ سیٹھ داؤد اور اس کے ساتھی اپنی دولت اور اثر و رسوخ کے بل پر قانون کو اپنے ہاتھ میں لے چکے ہیں۔ وہ اپنے بیٹے آلیار کو ایک لڑکی سے الگ کر کے معاملہ ختم کرنا چاہتے ہیں، مگر اصل مسئلہ انا اور بدلے کا ہے۔ سیٹھ داؤد اس بے عزتی کو کبھی بھولنے کے لیے تیار نہیں اور اسلم کو جھوٹے مقدمے میں جیل میں سڑانے کا پکا ارادہ کر چکا ہے۔ دوسری طرف ایک بہادر لڑکی، جس کا باپ اسلم پولیس کی حراست میں ہے، سماج کے جنگل قانون کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے کہ فکر میں خاموش رہتے ہیں، مگر وہ لڑکی سب کچھ داؤ پر لگا کر انصاف کی جنگ لڑنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ وہ وکیل وحید سے درخواست کرتی ہے کہ وہ اس کا کیس لڑیں، اور وحید بغیر کسی فیس کے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک بیٹیاں پیسے نہیں دعاؤں کے لیے ہوتی ہیں۔ اسی جدوجہد میں ساول ایک مضبوط کردار کے طور پر سامنے آتا ہے۔ وہ ایک ایسا شخص ہے جو ہمیشہ کمزور کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور ناانصافی کے خلاف آواز اٹھاتا آیا ہے۔ ماضی میں ساول اور سسی کے درمیان محبت تھی، مگر حالات، خاندان کی زد اور قسمت نے دونوں کو جدا کر دیا۔ آج وہی ساول ایک بار پھر حق کے لیے لڑ رہا ہے، مگر اس بار قیمت بہت بھاری ہے۔ طاقتور دشمن ساول کی آواز دبانے کے لیے اس پر قاتلانہ حملہ کروا دیتا ہے۔ ساول شدید زخمی ہو جاتا ہے، مگر معجزانہ طور پر بچ جاتا ہے۔ اس واقعے سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ لڑائی صرف ایک مقدمے کی نہیں، بلکہ ایک پورے ظالمانہ نظام کے خلاف ہے۔ سیٹھ داؤد اور موسی جیسے لوگ اپنے آدمیوں کو بچانے اور سچ کو دفن کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ کہانی اس موڑ پر آ کھڑی ہوتی ہے جہاں ایک طرف ظلم، طاقت اور خوف ہے، اور دوسری طرف سچ، حوصلہ اور انصاف کی امید۔ ساول کا بچ جانا اس بات کی علامت ہے کہ حق کی آواز کو دبایا جا سکتا ہے، مگر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جنگ آسان نہیں، مگر اب یہ صرف ایک خاندان کی نہیں رہی، بلکہ انصاف کی ایک علامتی جنگ بن چکی ہے۔